نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا درس اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام شریف کی فضیلت کے متعلقہ ہے، کیونکہ آج جس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام شریف ہے، اور آج اس ماہ مقدس کی 2 تاریخ ہے، 2 محرم الحرام 1435 سن ہجری، گویا 1435 سن ہجری کا پہلا مہینہ جس کا ایک دن گزر چکا ہے، دوسرے میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے، جو ہمیں صبر و ایثار کا درس دیتا ہے، اور یہی ماہ مبارک ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ دین کے کام، دین کی وسعت اور دین کی برکت، اور عالمین میں، پوری دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کہ دین کا ڈنکا بچتا رہے تو اس کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ غور کریں، اسلامک سال کا پہلا جو مہینہ ہے وہ ماہ محرم ہے، اور جو آخری مہینہ ہے وہ ماہ ذوالحجہ شریف ہے۔ پہلے مہینے ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی، شہنشاہ عدالت، امام المشارق والمغارب، امیر المومنین والمسلمین والمتقین، غیظ المنافقین، حضور سیدنا خلیفہ ثانی عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم الحرام شریف کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ گویا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اتنے اسلام کے عظیم رہبر و رہنما اور اسلام کے عظیم حکمران کی شہادت کا دن وہی دن ہے جس دن سے اسلامک سال شروع ہوتا ہے، یکم محرم الحرام شریف، اور ختم ہوتا ہے ذوالحجہ شریف پر۔ تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ بن نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی۔ تو سال کا اول اور آخر ہمیں بتا رہا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، ایثار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی عبادت تو جب بھی کی جائے بڑی فضائل و برکات کی حامل ہوتی ہے، لیکن بالخصوص کچھ دن، کچھ ماہ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی فضیلت کی برکت سے عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کہیں، ہمیں ایک بار کہنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یہی ایک مرتبہ سبحان اللہ
ہم کعبہ مشرفہ مسجد حرام شریف کی حدود میں کہیں تو اللہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے؟ اس مبارک مقام کی برکت سے ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح محرم الحرام شریف میں نفلی عبادات، فرض عبادت تو ہر وقت بندے پہ لازم ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، کرنے اور روزے رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل احادیث مبارکہ کی بکس میں موجود ہیں۔ اور اسی ماہ مبارک میں بالخصوص عاشوراء کا دن، 10 محرم الحرام شریف کا دن بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اس میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے، بڑے بڑے کام اسی دن کو ہوئے، جن میں سے کچھ کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس دن کی، اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار عالی وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد محرم شریف کا روزہ افضل ترین روزہ ہے، اور فرائض نماز واجبات کے علاوہ، یا سادہ لفظوں میں نوافل نماز میں سے افضل ترین نفل وہ ہیں جو محرم شریف کے مہینے میں رات کو ادا کیے جائیں۔ یہ صحیح مسلم میں سیاہ میں سرکار کی حدیث موجود ہے۔ اب غور کریں، محرم الحرام شریف کے مہینے کی فضیلت کہ فرضی روزے ہیں رمضان شریف کے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد پورے 11 مہینوں میں سب سے زیادہ جن روزوں کا جس مہینے میں ثواب ملتا ہے نفلی روزوں کا، وہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح نفل نماز کی دنیا میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نفل محرم کی رات میں ادا، یعنی پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے، یہ بد مذہبوں کی طرح صرف 10 دنوں کی بات نہیں ہے، پورے محرم شریف کی بات ہو رہی ہے، خواہ 29 کا چاند ہو جائے یا 30 کا ہو جائے، کیونکہ ہمیں ان ملعونوں سے کوئی تعلق نہیں جو من گھڑت مذہب لے آئے ہیں اس وقت، میری مراد شیعہ حضرات ہیں، ان بد مذہبوں سے اور ان اسلام سے خارج لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ان کی مجالس میں جانا شرعاً جائز ہے، کبیرہ گناہ ہے ان کی مجلسوں میں جانا، بعض صورتوں میں بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے جب ان کا کوئی کھڑا ہونے والا گستاخی کر رہا ہوتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، خصوصاً سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام کی شان میں جب وہ بھونکتے ہیں تو سامعین بھی تو برابر کے شریک ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، گستاخی کرنے والا اور سن کے اس کے ہاں میں عامل آنے والا دونوں برابر کے گستاخ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ماتموں میں نوحہ خوانیاں یہ سب حرام ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سرکار علیہ السلام نے ان چیزوں کو حرام قرار فرمایا۔ تو پورے محرم میں جب بھی چاہیں روزہ رکھیں، ہاں سب سے زیادہ فضیلت 10 محرم الحرام شریف کے روزے کی ہے۔ پورے محرم شریف میں جب بھی رات کو نفل پڑھیں تو سرکار نے فرمایا نفل نماز میں سب سے افضل نماز وہ ہے جو محرم شریف کی راتوں میں ادا کی جائے۔ المعجم الصغیر للطبرانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم شریف کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔
پہلی محرم سے لے کر 29 یا 30 محرم شریف تک سرکار نے فرمایا جس دن بھی میرا کوئی غلام روزہ رکھے پورے محرم کے مہینے میں، جس دن بھی ایک روزہ رکھے تو اللہ اس کو ایک مہینے یعنی 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول جو صحابہ کے مفتی ہیں، جن کے مفتی ہونے کی سند اور مہر سرکار نے لگائی ہے، سرکار فرمایا کرتے عبداللہ بن مسعود جس کو فتویٰ دے وہ لے لیا کرے، یہ اہم ترین مفتی تھا صحابہ کا۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم دونوں جہانوں کے سردار، دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا غیب داں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام شریف کے دن، جس طرح اس سال 1435 سن ہجری کے محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کو آ رہی ہے، بڑی بابرکت تاریخ ہے یہ، اور اس سال تو جمعے کا دن بھی ساتھ آ رہا ہے، دگنی فضیلت ہو گئی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام شریف کو اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی مختلف قسم کے اور زیادہ کھانے تیار کر کے اپنے گھر والوں کو جو 10 محرم الحرام والے دن خوب پیٹ بھر کے کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم نبی محتشم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حدیث میں کس قدر مسلمانوں کے لیے خیر و برکت ہے۔ کھانا اپنے ہی گھر والوں کو کھلانا ہے، اپنے ہی بیوی بچوں والدین بہن بھائیوں کو کھلانا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا 10 محرم کو سپیشل قسم کے کھانے پکا کے گھر والوں کو کھلا دو، اللہ سارا سال تمہاری روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ سرکار دو عالم مالک و مختار آقا غیب داں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کے دن اس مد سرما اپنی آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں، کبھی بھی خراب نہ ہوں، گویا پورا سال مرض سے حفاظت میں آ جائے، آنکھوں کے مرض سے۔ اسمت سرما یہ مدینہ منورہ سے آتا ہے، جس کے پاس موجود ہو وہ 10 محرم کو اپنی والے دن اپنی آنکھوں میں ڈالے، انشاءاللہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پورا سال اس کی آنکھیں شفا یاب رہیں گی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں 10 محرم الحرام شریف کے روزے کی بڑی ہی برکات ہیں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما کے آئے تو سرکار عالی وقار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر
یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اسی دن اللہ نے فرعون سے نجات بخشی تھی، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق ہیں، اور فرمایا بہتر ہے جو 10 کا روزہ رکھے تو یا 9 کا ساتھ رکھے یا 11 محرم الحرام کا ساتھ رکھے. یعنی سرکار کو یہ پسند تھا کہ بندہ صرف 10 کا روزہ اکیلا نہ رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 کا رکھ نہیں سکتے، کوئی اکیلے 10 محرم کا رکھے تب بھی شرن جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے، تاکہ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا یہودیوں سے اس مسلم کی مخالفت ہو جائے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھا کرو. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے. اکیلا کوئی شخص اگر 10 کا رکھتا ہے تو تب بھی جائز ہے، وہ ثواب کا مستحق ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور دن پر فضیلت دے کر گفتگو فرماتے ہوئے، جستجو فرماتے ہوئے نہ دیکھا مگر عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ. سادہ لفظوں میں سرکار علیہ السلام جتنا جستجو، جتنی اہمیت رمضان کے روزوں کے بیان کرتے فرماتے اور جس اہتمام سے رمضان کے روزے رکھتے، تو رمضان کے علاوہ پورے سال میں اگر سب سے زیادہ کسی روزے کی اہمیت کے متعلقہ سرکار نے صحابہ کو درس دیا اور جس روزے کے لیے سرکار نے اہمیت کے اعتبار سے زیادہ جستجو اور کوشش کی تو وہ 10 محرم الحرام شریف کا روزہ ہوتا. اس اعتبار سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ روزہ بڑی خیر و برکت کا متحمل ہے کہ جو اس دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے اللہ اور اس کا رسول اسے راضی ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان موجود ہے. سرکار نے فرمایا میں اپنے رب پر گمان کرتا ہوں کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ مٹا دے گا. اور ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں شریعت کے اصول کے تحت. ایک روزہ رکھے اور سابقہ 1 سال کے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں جو شخص عاشورہ والے دن صدقہ و خیرات کرتا ہے، یاد رہے کہ جو ہم یہ مختلف مواقع پہ کبھی یاسینیں گھر میں پڑھائیں، کبھی قرآن خوانی کرائی، یاسینیں بھی قرآن خوانی میں ہی آتی ہیں، کبھی درود شریف کی محفل ہے، کبھی آیت کریمہ ہم پڑھاتے ہیں، کبھی کل خوانی 40واں یا میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، یا ویسے کہتے ہیں یار سر صدقہ دے دو گھر میں خیر و برکت ہو جائے. یہ سب نفلی صدقے ہیں اور ان کو بندہ خود بھی کھا سکتا ہے. وجوبی صدقہ ہوتا ہے جس کو بندہ خود نہیں کھا سکتا، مثلا صدقۃ الفطر ہے، عشر ہے، زکوٰۃ کے پیسے